فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ سے 3 بندوں کے بارے میں سوال ہوا. اس سے ہوا ہے جو رد رفضہ لکھنے والا ہے، جو مطلب القمرین لکھنے والا ہے، جو الزلال الانقا کو مرتب کرنے والا ہے. اب دیکھیے شیخین کی افضلیت پر ایک اونچا مقام والی بات کتابیں ہیں. یہ منہاج السنہ والا ابن تیمیہ نہیں ہے کہ جو ایک مسئلے پر اٹک گیا تو ہر مٹکنے کو ادھر ہی ڈالتا ہے. یہ امام اہل سنت ہے، جس مسئلے میں جتنی وسعت ہے وہاں پر وہ کشادگی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. جانبداری، ایک انسان نہ جس فیلڈ پر کام کرتا ہے وہی فیلڈ اس کو اتنی زیادہ اچھی لگ جاتی ہے کہ پھر دوسرے موضوع جو اس کے مقابلے پر ہو یا اس سے اونچے ہو یا اس کے برابر ہو تو اس کو وہ ڈیمیج کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی فکر کھلتی نہیں. طبی طور پر ایک ہی طرف پیار لاڑ چاہت ایک طرف چلے جاتی ہے. سنی رہنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ سنی وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی سطح کو اپنے دل میں برقرار رکھتا ہے. اس کا بہترین حل ہے کہ امام اہل سنت کو پڑھا جائے، شیخ محقق کو پڑھا جائے، سرکار امام ربانی کے مکتوبات شریف پڑھی جائیں، ان مبارک کتابوں کو پڑھی جائے. اب آپ دیکھیے 3 بندوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جملہ انبیاء کرام و ملائکہ معصوم ہیں. ایک بندہ یہ کہتا ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے سوائے 5 تن کے کوئی معصوم ہی نہیں، اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ 5 تن کوئی چیز نہیں سوائے خلفاء راشدین. اب آپ دیکھیں یہ 3 سوال ایسے کہ ہر ایک کا جواب ایک جانب کھچاؤ کرتا ہے، لیکن سنیت کا توازن اس جواب کے اندر امام اہل سنت کا آپ دیکھیں گے. فرمایا جس نے پہلے یہ بات کی ہے نا کہ سارے انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں، تو فرمایا پہلے شخص کا قول حق اور عقیدہ اہل سنت ہے. فرمایا دوسرا شخص جو یہ بات کرتا ہے کہ 5 تن پاک کہ سوائے 5 تن پاک کے کوئی معصوم نہیں، یہی معصوم ہے، نہ نبی معصوم ہے نہ فرشتے معصوم ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں اب جو خود اہل بیت کا عقیدہ ہے اس کی مکمل حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں دوسرے شخص کا قول شرعی گمراہی و رفض اور کلمہ کفر ہے. اب تیسرے میں امام کا توازن آپ دیکھیں، یہ تو ایک مسئلے پہ بات ہو رہی ہے. تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ 5 تن پاک کوئی چیز نہیں سوائے خلفاء راشدین کے. یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ خلفاء راشدین جو 5 ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے وصال شریف کے بعد خلافت علی منہاج النبوۃ 30 سال تک رہے گی. وہ 30 سال کے اندر جتنے لوگ آئے سب کو خلفاء راشدین قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ حضور کے عین طریقے کے مطابق ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ ذرا بھی لچک. وہ 30 سال، تو اس میں جن شخصیتوں کو یہ 30 سال ملے وہ 5 بنے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور مولا امام حسن. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے، اب اس نے 5 تن سے جو مراد لیا ہے نا کہ 5 تن سوائے خلفاء راشدین کے کوئی نہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ خلفاء راشدین کیونکہ 5 اس 30 سال میں گزرے ہیں تو بس اسی 5 کو 5 تن کہا جائے، اس کے سوا کوئی 5 تن نہیں. یعنی سیدہ زہرا کا انکار کرتا ہے، مولا امام حسین کا انکار کرتا ہے، امام حسن کو تو شامل مان لیا، سیدنا علی کا انکار کرتا ہے. اب آپ دیکھیے سوال سمجھ گئے، خلفاء راشدین کے سوا کوئی 5 تن پاک نہیں، کیونکہ ادھر بھی 5 بنتے ہیں ادھر بھی 5 بنتے ہیں. تو کہتا ہے 5 تن پاک کہا جائے گا تو صرف خلفاء راشدین کو کہا جائے گا، اس کے سوا کوئی 5 تن پاک نہیں. آپ سمجھیں گے شاید مسئلہ بہت آسان ہے، تو کوئی مفتی صاحب یہ کہے نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا نہیں، سنی ایسا فتویٰ اس پر نہیں دیتا. جس طرح صدیق کی افضلیت اور اولیت کے لیے ہلکے جملے پر سنی کی غیرت رگ پھڑکتی ہے نا، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے، تو جہاں 5 تن پاک حسن و حسین اور سیدہ زہرا پاک کی حرمت ہے اس کے لیے بھی کوئی ہلکا لفظ لائے تو سنی اس پر بھی بپھر جاتا ہے. جو بپھرے گا اسی کی سنیت پتہ چلے گی. یہ بہت نازک مرحلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ احساس ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ اپنی ایک باطنی تربیت ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ 5 تن پاک
کوئی چیز نہیں سوائے خلفاء راشدین کے. جواب دیکھیں اعلی حضرت کیا دیتے ہیں. فرماتے تیسرا شخص کا یہ قول ہے. فرمایا تیسرے شخص کا قول بدتر از بول میں بھی کھلا کفر کا پہلو ہے. جس نے یہ کہا کہ خلفاء راشدین صرف وہ خلفاء راشدین ہیں جن کو خلافت ملی ہے, اس کے وہی پنجتن پاک ہے. خلفاء راشدین وہی پنجتن پاک ہے, اس کے سوا پنجتن پاک کوئی نہیں. امام اہل سنت کہتے ہیں اس کی یہ بات اتنی گندی ہے کہ پیشاب سے بھی بدتر ہے. یہ امام اہل سنت کا مزاج ہے اہل بیت کے لیے. وہاں جب افضلیت کے لیے معیار ہے تو دیکھیں یہ کیا جملہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے شخص کا قول بدتر از بول. بول عربی زبان میں پیشاب کو کہتے ہیں. فرماتے تیسرے شخص کا قول بدتر از بول میں بھی ایک کھلا کفر ہے. اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے ان حدیثوں کو چھوڑ دیا جس میں سرکار نے چادر میں چاروں کو لے کر پنجتن پاک کا اعلان کیا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان احمد.